بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے درود شریف کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں اہل روحانیت کی ایک نہایت خاص روایت بیان کی گئی ہے۔ ایک ایسا درود شریف جسے کتب کے مقام پر پہنچانے والا درود شریف کہا گیا۔ یہ درود بظاہر بہت مختصر ہے، الفاظ بھی بہت زیادہ نہیں، لیکن اس کے بارے میں جو روحانی نسبت بیان کی گئی ہے وہ اسے خاص مقام عطا کرتی ہے۔ درود شریف تو ہر مسلمان کے لیے محبت، ادب اور سعادت کا ذریعہ ہے، لیکن بعض درود ایسے بھی ہیں جنہیں اہل طریقت اور اہل معرفت نے اپنی معمولات میں خاص اہمیت دی۔ انہی میں سے ایک درود وہ ہے جس کا ذکر آج ہم تفصیل سے کرنے جا رہے ہیں۔ اس درود شریف کے الفاظ ہیں: اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اس کا ترجمہ بہت خوبصورت ہے: اے اللہ، ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی امی پر رحمت نازل فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور صحابہ پر بھی سلامتی نازل فرما۔ محترم ناظرین کرام، ذرا غور کیجئے کہ یہ کتنے مختصر الفاظ ہیں، لیکن ان الفاظ میں کتنی بڑی نسبت پوشیدہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر سلامتی نازل فرمائے۔ اور اسی مختصر درود کے بارے میں ایک ایسی نسبت بیان کی گئی ہے جس کی وجہ سے اسے کتب کے مقام پر پہنچانے والا درود شریف کہا گیا۔ آپ کے سامنے موجود اس روایت میں شیخ امام عارف باللہ سیدی عبداللہ بن محمد المغربی کا ذکر کیا گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ درود پاک اپنے شیخ کتب کامل سے حاصل کیا۔ یہاں لفظ کتب کامل اپنے اندر ایک خاص روحانی مقام رکھتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کے شیخ تقریباً 30 سال تک قطبیت کے مقام پر فائز رہے۔ اب ذرا اس بات پر غور کیجئے، تقریباً 30 سال تک ایک بزرگ کا ایک خاص روحانی مقام پر فائز رہنا، اور پھر ان کی طریقت میں ایک ایسے درود کا خاص سہارا ہونا جسے وہ خود بھی پڑھتے رہیں اور اپنے شاگردوں کو بھی اس کی تعلیم دیتے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس درود شریف کو اہل روحانیت کی بعض روایات میں نہایت خاص مقام حاصل ہوا۔ روایت کے مطابق یہی درود پاک ان کی طریقت کا سہارا تھا، یعنی وہ اس درود کو محض زبان سے ادا کیے جانے والے چند الفاظ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اسے اپنی روحانی معمول اور اپنے سفر کا ایک اہم ذریعہ سمجھتے تھے۔ اور یہی بات اس درود کو ہمارے لیے مزید دلچسپ بناتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسے بزرگ کا جو طویل عرصے تک روحانی مقام پر فائز رہا ہو اور جس کی زندگی ذکر، عبادت، ریاضت اور درود و سلام سے وابستہ ہو۔ اس بزرگ کے پاس دنیاوی خزانے ہوں یا نہ ہوں، لیکن اس کے پاس ایک روحانی معمول موجود ہے جسے وہ اپنی زندگی کا سہارا سمجھتا ہے، اور روایت یہ کہتی ہے کہ وہ سہارا یہی درود شریف تھا۔ یہی وہ درود ہے جس کے بارے میں روایت میں بیان ہوا کہ اس کے ذریعے وہ خود بھی مقام ولایت پر پہنچے اور اس کے ذریعے اپنے شاگردوں کو بھی مقام ولایت تک پہنچایا۔ یہ بات یقیناً ہر اس شخص کے دل میں سوال پیدا کرتی ہے جو روحانی راستے اور بزرگوں کے معمولات میں دلچسپی رکھتا ہے۔ آخر اس درود میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ آخر ایک مختصر درود کس طرح کسی بزرگ کی پوری طریقت کا سہارا بن گیا؟ اور آخر وہ کون سا راز تھا جس کی وجہ سے اس درود کو اتنی اہمیت دی گئی؟ تو محترم ناظرین کرام، اس سوال کا جواب ہمیں خود درود کے الفاظ میں تلاش کرنا چاہیے۔ درود شریف کی ابتدا اللہم صلی سے، یعنی اے اللہ رحمت نازل فرما، پھر نعمت علی سیدنا محمد، ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ صرف نام نہیں، یہ نسبت ہے، یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے اور یہ ادب ہے۔
اور یہی نسبت درود شریف کو ایک خاص روحانی کیفیت عطا کرتی ہیں۔ جب کوئی شخص اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، تو وہ دراصل اپنے دل کو بھی اس عظیم نسبت کے ساتھ جوڑ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے درود شریف کو ہمیشہ محبت اور ادب کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ان کے لفظوں پر توجہ دینی چاہیے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اسی درود کے ذریعے اس کے بعد ایک اور نہایت اہم بات بیان کی گئی، وہ یہ ہے کہ اس درود کے ذریعے وہ اپنے شاگردوں کو مقام ولایت پر پہنچایا کرتے تھے، یعنی جس درود کو وہ خود اپنی روحانی زندگی کا سہارا سمجھتے تھے، اس درود کی تعلیم اپنے مریدوں اور شاگردوں کو بھی دیتے تھے۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس درود کی ان کی زندگی میں کیا اہمیت تھی۔ ایک شیخ کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا روحانی تجربہ اور اس کی تربیت ہوتی ہے، اور جب کوئی بزرگ کسی خاص ذکر کو اپنے معمول میں شامل کرتا ہے، پھر اپنے شاگردوں کو بھی اس کی تعلیم دیتا ہے، تو اس کے پیچھے اس کے تجربے اور اس کی روحانی نسبت کا تصور موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے درود کو صرف پڑھنا نہیں، سمجھنا بھی چاہیے۔ جب آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی، تو دل میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب سے اپنے محبوب نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت کی دعا کر رہا ہوں۔ جب کہتے ہیں وعلی آلہ وصحبہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور صحابہ کی نسبت کو یاد کرتے ہیں، اور جب کہتے ہیں وسلم تو سلام پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح چند الفاظ ایک مکمل روحانی کیفیت پیدا کر سکتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس درود کو کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے دیے ہوئے متن میں واضح طور پر ذکر ہے کہ اس درود شریف کو روزانہ کم از کم 313 مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے، یعنی روایت میں کم از کم 313 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی تاکید بیان کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اس درود پاک کو اپنے روزانہ کے معمول میں شامل کرتے ہیں۔ صبح پڑھیں، شام پڑھیں، اپنے مخصوص وقت میں پڑھیں، تنہائی میں پڑھیں اور محبت کے ساتھ پڑھیں، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اسے ایک بوجھ نہ سمجھیں، اسے محبت سمجھیں، کیونکہ درود محبت کا ذکر ہے۔ سوچئے اگر ایک انسان روزانہ 313 مرتبہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محبت کے ساتھ یاد کریں تو اس کے دل کی کیفیت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ وہ دن میں بار بار اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرے گا، اسے سنت یاد آئے گی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق یاد آئے گا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت یاد آئے گی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یاد آئیں گی، اور آہستہ آہستہ یہی یاد انسان کے دل کو بدلنے کا سبب بن سکتی ہے۔ میرے محترم ناظرین کرام، اس درود پاک کے بارے میں روایات کا ایک نہایت اہم پہلو یہ ہے، اسے کتب کے مقام پر پہنچانے والا درود شریف کہا گیا۔ یہ عنوان بہت گہرا ہے۔ کتب کا مقام ایک بلند روحانی مقام کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، اور جب کسی درود کو اس مقام سے منسوب کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اہل طریقت نے اس ذکر کو اپنے روحانی سفر میں ایک خاص اہمیت دی۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے، سب کچھ ایک منقول روحانی روایت کے طور پر سمجھنا چاہیے، یعنی ہم اس روایت کو احترام کے ساتھ بیان کرتے ہیں، مگر کسی شخص کے لیے یہ قطعی ضمانت نہیں بتاتے کہ وہ صرف ایک خاص تعداد پڑھ کر لازماً کتب کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ روحانی سفر میں سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ درود شریف اسی توجہ کا ایک خوبصورت ذریعہ بن سکتا ہے۔ جب انسان دنیا کی پریشانیوں سے تھک جائے، جب دل میں بے سکونی ہو، جب انسان خود کو کمزور محسوس کرے، تو وہ بیٹھ کر محبت سے یہ درود پاک پڑھ سکتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بار بار پڑھتا جائے، دل کو حاضر کرے، اپنی توجہ الفاظ پر رکھے اور اپنے رب سے خیر مانگے۔ محترم ناظرین کرام، 313 کا عدد بھی اس روایت میں خاص طور پر بیان ہوا۔ آپ چاہیں تو اپنے ایک مستقل معمول بنا سکتے ہیں، مثلا روزانہ ایک خاص وقت مقرر کر لیں، ایک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں اور اپنے موبائل کو ایک طرف رکھ دیں، اپنی توجہ سے دنیا سے ہٹا کر درود پاک کی طرف لے آئیں اور پھر درود پاک 313 مرتبہ پڑھیں۔
جلدی نہ کریں، صرف گنتی مکمل کرنے کے لیے نہ پڑھیں بلکہ ہر مرتبہ محبت کے ساتھ پڑھیں۔ اگر زبان پڑھ رہی ہے اور دل کہیں اور بھٹک رہا ہے تو دوبارہ توجہ واپس لائیں، یہی اصل مجاہدہ ہے۔ اور اگر کسی دن 313 مکمل نہ ہو سکے تو مایوس نہ ہوں، درود شریف سے تعلق ختم نہ کریں، جتنی توفیق ہو پڑھیں، کیونکہ مقصد صرف ایک عدد پورا کرنا نہیں بلکہ درود شریف کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، اور یہی تعلق انسان کے دل میں محبت پیدا کرتا ہے، اور محبت ہی روحانی راستے کے بنیادوں میں سے ایک ہے۔ ذرا اس بزرگ کے معمول کی طرف دوبارہ واپس آتے ہیں۔ روایت میں بیان ہوا کہ وہ روزانہ 25,000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ یہ معمول ہمیں ایک اور سبق دیتا ہے، روحانی زندگی میں مستقل مزاجی کتنی اہم ہے۔ ایک دن بہت زیادہ پڑھنا اور پھر کئی دن چھوڑ دینا ایک چیز ہے، اور روزانہ تھوڑا یا زیادہ لیکن مسلسل پڑھنا دوسری چیز ہے۔ اسی لیے اگر آپ اس درود کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ایک مستقل معمول بنائیں، اپنے لیے وقت مقرر کریں، اپنی استطاعت کے مطابق پڑھیں اور پھر اس معمول کو قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ درود صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ ایک نسبت کا نام ہے، ایک نسبت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اور جب کسی ذکر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو مسلمان کے دل میں محبت اور ادب اور عقیدت پیدا ہونی چاہیے۔ اسی لیے پڑھتے وقت اپنے دل میں یہ نیت رکھیں، یا اللہ مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما، یا اللہ مجھے ان کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ میرے دل کو پاک فرما، یا اللہ میرے روحانی سفر کو آسان فرما۔ یہ دعا اس درود پاک کے معمول کو مزید خوبصورت بنا سکتی ہے۔ اسی لیے درود پاک جب بھی پڑھیں محبت، اخلاص اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ادب کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔